ہمیں جو ایک ہماری اسمبلیز کو تانا ملتا تھا کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتے، تو یہ ہماری 2018 سے لے کر 23 تک والی جو اسمبلی ہے اس نے خیر سے اپنے 5 سالہ پوری مدت مکمل کر کے وہ چلی گئی اپنے گھر کو۔ یہ بڑی ہنگامہ خیز قسم کی اسمبلی رہی ہے۔ تو اس میں 2018 سے لے کر 23 تک یہ اتنی مطلب ہے وہ تھی مار دھاڑ سے بھرپور اسمبلی کہ جو میرے حساب سے اپنی مثال آپ ہے، جب سے میں نے ہوئی سنبھالا ہے میں نے اتنی مار دھاڑ سے لبریز وہ جس طرح ایکشن موویز بنتی ہیں میں نے نہیں کوئی ایسی اسمبلی دیکھی جس طرح کی یہ اسمبلی گزری ہے۔ پہلے دن ہی جب یہ اسمبلی وجود میں آئی تو اسمبلی کے اندر سے ہی ایک نعرہ اٹھا کہ سلیکٹڈ سلیکٹڈ سلیکٹڈ۔ اس اسمبلی کو جو ہے وہ سلیکٹڈ کا نام دیا گیا، اور یہ جو گورنمنٹ فارم ہوئی عمران خان کی، یہ اتحادیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کے تعاون سے، ان کی کولیشن سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، جیسے کہ عمران خان جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور لیڈر آف دا ہاؤس جو تھے انہوں نے پہلے دن سے ہی کہا کہ میں چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے الٹا لٹکا دوں گا۔ تو صرف یہ جس طرح وہ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کی فلموں میں ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا کہ میں نہیں چھڈاں گا، کہ میں یہ پھڑ دیاں گا تو یہ کراں گا، وہی تقریباً باتیں ہوتی رہ گئیں 3.5 سال۔ اور ان 3.5 سالوں میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے آج تک 70-71 سال میں جتنا پاکستان کے اوپر قرضہ تھا اتنا ہی قرضہ ان 3 سالوں میں لے لی ہے۔ اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب جو تھے، تو انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس انہیں کرنی پڑی، تو اس میں انہوں نے وضاحت دی کہ نہیں ہم نے 100% اس میں رائز نہیں کیا، ہم نے صرف 83% جو ہے اس میں قرضے میں اضافہ کی ہے۔ یہ ایک شاندار کارکردگی جو ہماری اسمبلی کی تھی، تو انہوں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی قوم کے آگے۔ تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے چلے 100% تک اضافہ نہیں کیا تھا ہمارے اوپر قرضے جو تھے قوم کے اوپر، ان میں صرف 71 سال میں جتنے قرضے لیے گئے تھے اس کا 83% جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا تھا۔ خیر وہ 3.5 سال جیسے تیسے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان ہاؤس چینج کے لیے نو کانفیڈنس موشن موو کی گئی، اور وہ جو 15-20 دن کا ڈرامہ تھا اسمبلی کا وہ ساری قوم نے دیکھا۔ جو لوگ اتحادی تھے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، وہ سارے لوگ ہی وہ تھے جنہوں نے پہلے عمران خان کو ووٹ کیا تھا، اب انہوں نے ووٹ کر دیا شہباز شریف کو۔ اور وہ جو اتحادی تھے جن کے اتحاد کی وجہ سے، جن کے ووٹ کی وجہ سے پچھلی گورنمنٹ ہمارے لیے وجود میں آئی تھی، تو ان کے ووٹوں سے ہی اب اسی اسمبلی میں ایک نئی کابینہ اور نئی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے وجود میں آ گئی۔ 3.5 سال جس اسمبلی کو ہم وہ سلیکٹڈ کہتے رہے، اس کے بعد اسی اسمبلی میں جب وہ فلور ایک طرف والا جو ہے وہ کراس کر کے پارٹیز نے اپنی ہمدردیاں دوسری پارٹی کے ساتھ کی، تو جو پہلی گورنمنٹ تھی پارٹی تھی تو اس نے اسے امریکن رجیم چینج کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور جو اتحادی جن کی 3.5 سال تک گیت مالا گائی جاتی تھی کہ بڑے محب وطن ہیں اور قوم کے مفاد میں انہوں نے بڑا یہ تاریخ ساز فیصلہ کی ہے اور یہ حکومت جو ہے ان کی وجہ سے ہمارے وجود میں آئی۔ ایون یہ ہے کہ بجٹ اپروو جب ہونے تھے تو اس وقت کے جو لیڈر آف دی ہاؤس تھے وہ بعد میں پریس کانفرنس میں وہ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، تو پھر انہیں جو ہے وہ امریکن ایجنٹ قرار دیا گیا، اور 3.5 سال سلیکٹڈ گورنمنٹ کا نعرہ رہا، اور پھر اس کے بعد امریکن رجیم چینج کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا۔ اور وہ جو پہلی پارٹی تھی پی ٹی آئی، تو انہوں نے اسمبلی سے ریزائن کر دیا۔ یہ بھی میرا خیال ہے اپنی تاریخ کی مثال آپ ہے کہ 160 ممبرز والی پارٹی جو ہے
اس نے کیونکہ اب پاور ان کے پاس نہیں رہی تھی، اقتدار نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بڑی انسلٹ سمجھی کہ ہم اپوزیشن بینچز کے اوپر ہم کیوں بیٹھیں. تو انہوں نے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا اپنی انسلٹ سمجھا اور وہ اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کر دیا. نہ صرف نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا، پاکستان کے 4 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے اتنا بلند سمجھا ہوا تھا کہ اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے، ہمارے علاوہ تو کوئی اسے گورن کر نہیں سکتا، یہ ہماری اسٹیٹ ہے تو اسے ہم ہی چلائیں گے. تو انہوں نے 4 اسمبلی جو صوبائی تھیں انہیں بھی انہوں نے ڈیزالو کر دیا. اب یہ لوگ آ گئے، یہ بڑی ایکسپیرینسڈ قسم کے لوگ تھے، کمال کا انہیں تجربہ حاصل تھا، اور ان کے بڑے بلند و بانگ دعوے اور نعرے تھے کہ ہمارے علاوہ اکانومی جو ہے وہ کوئی نہیں چلا سکتا، اور یہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے. اب وہ جو ایکسپیرینس ٹیم آئی تو انہوں نے کمال کر دیا جی کہ انہوں نے 3.5 سال میں جتنے قرضے لیے تھے تو انہوں نے 1.5 سال میں ہی اللہ کی مہربانی قوم کے اوپر انہوں نے نوازشات کی، اور معاشی ٹیم جو تھی ایکسپیرینس ٹیم تھی، اور یہ سارے کولیشن پارٹیز جو تھی، اتحادی جو تھے، انہوں نے 1.5 سال میں وہ گول کھلا دیا جو انہوں نے 3.5 سال بڑی محنت سے جہاں جو کام پہنچایا تھا، انہوں نے 1.5 سال میں اتنے قرضوں کا اضافہ کر دیا. اچھا، جب یہ نیشنل اسمبلی وجود میں آئی تھی اس وقت جو پاکستان کا ہمارا تھا ایکسچینج ریٹ وہ 122 روپے کا ڈالر تھا، کیونکہ انٹرنیشنلی ڈالر کے ساتھ ہی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو جب یہ گئے ہیں تو یہ 275-80 کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. انہوں نے 122 کو 275-80 کر دیا، اور آج ہماری معاشی کنڈیشن یہ ہے کہ 300 روپے ہو گئے، اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ 300 روپے سے بھی اوپر تک جو نظر آ جا رہا ہے پرائم فیشلی طور پر کہ یہ ڈالر چلا جائے گا. اچھا، اب اس میں جو ہے یہ دونوں جو ہیں حکومتیں جو آئیں اس نیشنل اسمبلی کے اندر 3.5 سال اور 1.5 سال پہلے والے جو تھے وہ بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر انہوں نے کمپرومائزز کیے، اور وہ بس اپنے اقتدار کو ہی لنگر آن کرنا چاہتے تھے. جب یہ دوسرے آئے تو انہوں نے بھی شاید تاحیات جو ہے یہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ہی، یہ ہماری اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ کو ہم نے ہی گورن کرنا ہے، تو اگر ہم ہوں گے تو پاکستان ہے، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان خدا نخواستہ نہیں بچے گا. اچھا، یہ دونوں جو سیاسی جتنے بھی ہیں، دونوں نے یہ سیاسی پارٹی جو ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ جتنی بھی اشرافی ہے پاکستان کی، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جتنے بھی ہائی آپس ہیں تو ان کے سہارے سے ہی انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں اپنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ڈیلیور نہیں کرتے. تو اپنی اقتدار کو طول دینے کی خاطر انہوں نے جس چیز سے بچت ہو سکتی ہے، انہوں نے وہ مراد جو ہیں جو اربوں خربوں روپے کی شکل میں ساری اشرافیہ کو دی جاتی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے ان مراد میں کمی کا کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہماری پرائرٹی پاکستان تو ہے نہیں، پرائرٹی تو اپنا اقتدار ہی ہے. تو وہ مراد جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں، اور اپنے ذاتی جو ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہے، مطلب ہے یہ اپنے پرائیویٹ جیٹس میں سفر کیے بغیر یہ لوگ نہیں رہ سکتے. تو ووٹ لینے کے وقت تو یہ ہمیں بڑے خواب، سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں کینیڈا کی، یورپ کی، کہ وہاں اس طریقے سے جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ عوام کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، اور یہ اتنی سادہ قسم کی غذا کھاتے ہیں عام آدمی کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن جب یہ خود پاور میں آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا یہ انسلٹنگ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی پی آئی اے میں سفر کرے اور یہ بھی پی آئی اے میں سفر کریں، یا عام پیسنجر جہاز میں یہ جائیں. تو مطلب ہے یہ حج اور عمرے جیسی سعادت حاصل کرنے جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر پرائیویٹ جیٹس میں ہی سفر کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پاکستان وہی ہے جو ان کا ہے. تو خیر، اب یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور بدقسمتی سے ہمارے جو وزیر اعظم پہلے تھے اس اسمبلی کے، تو ان کا اسمبلی ٹوٹنے کے بعد پھر وہ جو ایک مار دھاڑ والا سیشن 1.5 سال کا گزرا، جس میں جیسے میں نے عرض کی ہے کہ پاکستان کہیں نظر نہیں آیا،
تو اس میں اقتدار کے حصول کی خاطر ہی دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھی رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پھر اب قیدی نمبر 804 کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ پہلے پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ اس سے پہلے والے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اسی طرح مطلب ہے، کوئی اٹک جیل میں گیا، کوئی لانڈی گیا، کوئی کہاں گیا۔ تو ان کا مطلب ہے کہ لیکن کبھی کسی نے سیکھا نہیں ہے، نہ اپنے تجربے سے سیکھا ہے، نہ دوسروں کے تجربے سے سیکھا ہے کہ کوئی کام تو ہم ایسا کر لیں جو ماضی میں نہ ہوا، اس سے ہٹ کر کوئی بہتری والا کام کر لیں۔ تو وہی انتقام کی سیاست، ریونج لینا ہے ایک دوسرے کو کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا اور میرے ساتھ یہ سلوک تھا، تو آج اگر میری باری ہے تو میں ذرا تھوڑا اس سے بھی بڑھ کر اسے سبق سکھاؤں۔ بس یہ ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے چکروں میں رہ جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا سبق سیکھنا ہے؟ وہ قوم ہی پڑھ رہی ہے اور سبق سیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر رحم کرے۔ تو وہ ایک ہماری جو مشرقی ٹریڈیشنز ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوائقین کے پاس جا کر تعزیت کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح 2018 سے 23 تک والی اسمبلی جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی، اور پھر جب وہ تعزیت کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں تو پھر بھی وہ ہماری ایک ٹریڈیشن کا حصہ ہے کہ وہ پہلے تو فائدہ ہو گیا، دعا ہو گئی مغفرت کی فوت ہونے والے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اٹھتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں جی ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں کہ آمدن خیر کی ہو۔ پھر وہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور آئندہ مصیبتوں اور دکھوں سے انہیں محفوظ رکھیں۔ تو اب جو ہے وہ میں یہی دعا کروں گا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہو گیا، اب آمدن جو ہے وہ خیر کی ہو، اور جب بھی کوئی نئی اسمبلی وجود میں آنی ہے، جو کہ میرے ذاتی خیال میں اس میں تھوڑا وقت لگے گا، جتنا ایک یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آنے کی حرص میں سوچ رہے ہیں سارے کہ اتنا جلدی آ جائے، تو ان کی کرتوت دیکھ کر میں تو خیر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جلدی ہی واپس آ جائیں، تو تھوڑا وقت دور ہے ان کے آنے کا۔ ہمیں ایز اے قوم جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آمدن بالخیر ہو۔